بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ڈیولپمنٹ تو آپ نے دیکھ ہی لی کہ جو ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا وہ کتنا اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ نئی ایک صورتحال کی صورت میں پاکستان کو درپیش بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ دو صورتوں میں پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو نقصان سے بچانا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، خاص کر کے جو غیر معمولی یہ بیان تھا ٹرمپ صاحب کا، یہ کیسے عمل میں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ بیان آیا اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کی جو صفوں میں ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ ماتم سا ہو رہا ہے، بچھ گیا ہے، اور وہاں پہ بالکل خاموشی ہے، اور کوئی وہ جو شکایتیں لگتی تھیں وہ گرینیل کی صورت میں ہوں یا وہ جو ولسن کی صورت میں ہوں، ان کے ٹویٹس کے اوپر جو ایک اچھل کود تھی، یا جس طرح سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ آئے گی اور عمران خان کو چھڑائے گی۔ ہمارے بہت سارے دانشور جس میں مشاہد حسین سید صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ بس ایک کال آنی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو، ورنہ ایک کال آئے گی اور پاکستان میں جتنی بھی جو بھی انتظامیہ ہے وہ ڈھیر ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی اس کے اوپر کہ کارڈز جو ریاست کے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہوا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ مثلاً یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ کے وجود میں آنے کے فوراً بعد جو وہاں کے CIA چیف ہیں وہ پاکستان کو انگیج کرتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹیبل پر یہ انفارمیشن شریف اللہ کے بارے میں موجود ہے، اور وہ اس انفارمیشن کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اتنا فوری طور پر اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ نہیں دکھائیں گی، لیکن ہماری اطلاعات ہیں، اور اب تو یہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ وہ رپورٹ جیسے ہی موصول ہوئی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، خاص کر کے ISI کو، اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا، اور اس میں جنرل عاصم ملک کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے، اور ان کا بہت اہم کردار بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا گیا، اور ان کے جو ہنٹس ہیں ان کا پتہ لگایا گیا، اور اس کے بعد یہ جو شخص ہے اس کو پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر بلوچستان سے قریب جو ایریا ہے وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس پہ بہت سارے خود جو امریکہ کے اندر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ہمارے کچھ مبصرین سے بات ہوئی ہے، کچھ وہاں پہ جو تجزیہ نگار ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور کل خاص کر کے میں حسن عباس صاحب کو سن رہی تھی، پروفیسر حسن عباس صاحب کو، سب کا اس معاملے کے اوپر موقف ہے کہ یہ ایک ایسا ٹارگٹ تھا جو کہ بہت ہی اہم ٹارگٹ تھا، اور اس سے پاکستان کے اور امریکہ کے بیچ جو سیکیورٹی برجز تھے اس کو فل کرنے میں یا اس کو عبور کرنے میں ایک بہت ہی اس سے اہم مدد ملی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خود جو امریکی مشیر ہیں سلامتی کے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک بہت ہی کم وقت کے نوٹس کے اوپر جو ہے پاکستان کی ایجنسیوں نے، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیلیور کیا ہے، اور یہ ڈیلیور جو ہے وہ امریکہ کے آرڈر پہ نہیں کیا بلکہ یہ کولیبریشن کی صورت میں کیا گیا ہے، اور یہ کولیبریشن جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو ایک ان کے جو پاکستان کے ساتھ معاہدے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ معاہدے ہیں اس کے تحت جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کا اظہار آج شفقت علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کیا ہے کہ امریکی مشیر قومی سلامتی مائیکل والٹز کی کال جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو موصول ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس افغانستان میں رہ جانے والے جدید امریکی عسکری ساز و سامان پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں ضرور آپ کو بات کروں گی کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن جو دہشت گرد کمانڈر ہے شریف اللہ، اس کی جو گرفتاری ہے اس پر پاکستان جو ہے اس نے امریکہ کے حوالے سے جو قانون ہے، یعنی اس کو انہوں نے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں یا جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں دہشت گردی سے متعلق، ان کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس شخص کو واپس کیا ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح سے انفارمیشن لے کے اور اس کے اوپر ایک کوئک رسپانس جو ہے پاکستان نے دیا۔ اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو ایک مسٹرسٹ ہمیشہ سے پہلے رہا، پہلے کسی کی بہت سارے ادوار کے اندر ایک وار آن ٹیرر کے حوالے سے، اس سے پہلے افغان جہاد کے حوالے سے ایک مسٹرسٹ پاکستان کے اوپر رہا، اس کو پہلی مرتبہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنا ڈیلیور کر کے اور اس دہشت گرد کی گرفتاری کے بعد اپنی ایک تو جو اہلیت ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور ایک اس تعلق کو جو کہ
پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھی ضرورت ہے. بہت سارے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی مضبوط کیا ہے. فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرنا اور پھر امریکہ کے پہلے خطاب کے اندر صدر ٹرمپ کا اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنا اور اس گفتگو کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، یہ ایک پورا سوچا سمجھا بیانیہ تھا جو کہ امریکی صدر نے دیا. اس سے 2 فائدے ہوئے. امریکی صدر کو وہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک بہت اہم بیانیہ مل گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کو یہ بیانیہ بھی مل گیا ہے کہ کس طرح سے جو ڈیموکریٹس تھے اس نے جو انخلا کیا، جلدی میں انخلا کیا افغانستان سے، اس سے امریکہ کو جو ہے وہ ایک تاریخی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ہوا. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے، لکھتے تھے کہ اتنی تیزی سے اس انخلا نے اور سرنڈر کرنے نے امریکہ کو ویتنام کی یاد جو ہے وہ دلا دی. اور یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم جو تھا وہ ڈیموکریٹس کے اوپر اور جو بائیڈن کی گورنمنٹ جو تھی، انتظامیہ جو تھی، ان کے اوپر ہوتا رہا ہے. تو ایک تو یہ تاثر جو ہے، یہ تاثر زائل ہوا ہے اور اب ان کے پاس بھی پبلک گیلریز میں کھیلنے کے لیے ایک معاملہ آیا ہے اور شریف اللہ کو آج جو ہے وہاں پہ عدالت میں پیش بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا بھرپور سیاسی فائدہ جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ کرے گی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ جو بگرام ایئر بیس تھی اس کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے انہوں نے جو اسلحہ چھوڑ کے گئی تھی امریکی فورسز ان کے بارے میں بھی بہت اہم گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ہر صورت جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے. آج جو رابطہ ہوا ہے امریکی یعنی ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، یہ رابطہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے جو ساز و سامان وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی بھی آئی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک موقع یہ ملا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جائے، کام کیا جائے اور اس کے اندر جتنا بھی ان کا اسلحہ، جو کہ بائی دا وے پاکستان کے فائدے میں یوں ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی وہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی دہشت گردی کے مختلف واقعات کے اندر وہی اسلحہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا اور اس کی بہت ساری رپورٹس اور بہت ساری جو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ اویلیبل بھی ہے. تو ایک تو پاکستان کو بھی ایک اس وقت سامنا ہے جس دہشت گردی کا، اس کے اندر یہ کارآمد ہوگا. دوسرا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے اور وہ یہ پہلو یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشنز اب ہوں گی اور امریکہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہے گا. 10 بلین تقریباً ڈالرز جو ہیں وہ یہاں پر امریکہ کے خرچ ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے اور امریکہ کے اندر یہ تحقیقات کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہیں. بلکہ کل پروفیسر حسن عباس صاحب نے یہ بھی بتایا، جو کہ وہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی موقر اور مؤثر آواز ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ 10 بلین جو ڈالرز کے حوالے سے جو اسلحہ تھا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اور پاکستان کی حکومت کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جو ساز و سامان اور اسلحہ یہاں پر وہ چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت، اس کی وہ انویسٹیگیشن کرے اور اس معاملے کو، اس مدعے کو کسی جو معاملہ ہے کسی حد تک پہنچائے یا کسی اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ اس کو پہنچائے. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپ بات یہ کہ آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے وہ بہت اہم ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے دہشت گردوں کو یہاں پہ پاکستان میں لائے تھے. جنرل فیض جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان معاملات کے اوپر بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے چارجز بھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو. اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے بھی پوچھنا چاہیے. اب اگر یہ انویسٹیگیشن، ایک تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بالکل جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، جنرل فیض کا. یہ تینوں کی مشاورت اور ان کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے یہ دہشت گرد جو کہ 35 سے 40 ہزار کے لوگ تھے، یہ خود عمران خان صاحب نے اپنے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں بتایا بھی ہے کہ یہ لوگ پاکستان لائے گئے تھے اور ان کو یہاں پہ بسایا گیا تھا. اور آج پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے یہاں پر آئے تھے اور ان کو لایا گیا تھا، ان کو بسایا گیا تھا. تو ایک تو یہ اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. لیکن جب امریکہ اپنی تحقیقات کا آغاز کرے گا اور امریکہ یہ پوچھے گا کہ بھائی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس
وقت کے جتنے کیریکٹرز تھے وہ ان کیریکٹرز کا بھی احتساب ہوگا، اور ان کیریکٹرز کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض تو آلریڈی بھی ہیں، لیکن امریکہ بھی اس کی جو پوچھ تاچھ ہوگی پاکستان کو تعاون کرنا ہے، پاکستان اس کے اوپر بتائے گا، بتا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے فائدے میں بھی ہے، ریاست پاکستان کے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، کہ بتایا جائے کہ کس طرح سے وہ ڈیل ہوئی تھی، ایگریمنٹ کیسے ہوا تھا، افغان طالبان جب حکومت میں آئے تھے، پاکستان کی حکومت کا کیا کردار تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کا کیا کردار تھا، انہوں نے کس طرح سے یہ ڈیل کی تھی. تو ایسے لگتا ہے کہ اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے وہ وہاں پہ کیسے چھوڑا گیا، بلکہ اس میں جتنے بھی کیریکٹرز انوالو تھے وہ افغان سائڈ سے بھی ہوں گے، اور جو پاکستان نے ڈیل کی، ایگریمنٹ کیا، پاکستان کے اندر بھی وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوں گے. اب اس میں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کو اس معاملے کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی میں کیسے بدلنا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ امریکہ کے فائدے کے لیے نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر قابو پایا جائے. اور اگر اس سلسلے میں پاکستان کو انٹیلیجنس، امریکی انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ شریف اللہ کے کیس میں ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ان تمام اڈوں کا پتہ لگائے، ان تمام لوگوں کا پتہ لگائے جن کو کہ یہاں پہ بسایا بھی گیا، یا جنہوں نے اب وہ ایک پورے نیٹ ورک کی صورت میں ہیں، پھر جو داعش کا نیٹ ورک پاکستان میں وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کر سکتی ہے. اور اس کے بدلے میں پاکستان کو اپنی جو اکنامک پوزیشن ہے، اپنی جو ٹریڈ کا معاملہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. ظاہر ہے ایڈ سے زیادہ، اب ایڈ تو پاکستان نے پتہ نہیں کتنے برسوں سے لی ہے، پچھلے 75 برسوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب اگر ڈائریکشن درست کرنی ہے تو اس کو اثر نو اس طرح سے ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انگیجمنٹ ہو، اور اس کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پتہ ہو، پاکستان کی پارلیمان کو پتہ ہو، اور پھر ایک جو بھی معاملات آگے بڑھیں اس میں ایک آنرشپ ہو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن جنرل باجوہ کے لیے اچھی خبریں، اس کو اچھی خبر نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو امریکہ کی انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے اس کو بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں جو ہماری پچھلی اسٹیبلشمنٹ ہے اب تک نہیں ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب چیزیں بدل جائیں گی، ہمیں ایسے لگ رہا ہے اب کی نئی ڈیولپمنٹ سے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے گا. اور عمران خان صاحب کی جو امیدیں تھیں اور ان کے جو لوگوں کی امیدیں تھیں صدر ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ، اس کے بھی فی الفور اس پر بھی عمل درآمد یا ان کی خواہشوں اور امیدوں کے اوپر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور یہی وہ سب سے بڑا پیغام ہے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تو اسی طرح سے ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک، جو خاص کر کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اسی طرح سے اپنی ریاست کے خلاف نیریٹو بناتے رہیں گے تو عمران خان صاحب یہاں پہ ہیں، ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے. اور اس کی ریئلائزیشن اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی ہے، لیکن اس کو جو عمران خان صاحب کو تک اور ان کی جو پالیسی ہے وہ کیسے بدلے گی یا ان کے بارے میں کیا بات ہوگی، یہ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا اگلے چند دنوں کے اندر کہ وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی. اللہ نگہبان.